بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی چونکہ اگر حسنین کریمین نواسہ رسول ہیں تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب یہ بھی نواسہ حسنین کریمین ہیں۔ یہ حسنین کریمین کی اولاد ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، گیلانی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1275 ہجری کے اندر راول پنڈی گولڑا میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ خاص اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی۔ پاک و ہند پر جب انگریزوں نے کم و بیش 90 سال حکومت کی تو پیر مہر علی شاہ صاحب اسی دوران آپ راول پنڈی میں پیدا ہوئے اور 81 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ ایک دفعہ انگریزوں کے اس دور میں آپ گولڑا شریف کے اسٹیشن پر چہل قدمی فرما رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں تسبیح تھی تو آپ اس تسبیح پر درود پاک پڑھ رہے تھے۔ کبھی اسٹیشن پر چلتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کے پھر واپس مڑ کے واپس آ رہے تھے۔ اور اسٹیشن پر آج بھی وہاں پر درخت بوہڑ کے موجود ہیں، اگر کسی کو جانے کا اتفاق ہوا تو اس نے ضرور دیکھے ہوں گے۔ یقیناً ان درختوں نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی دیکھا ہوا ہے اور آپ کی اس کرامت کو بھی دیکھا ہوا ہے جو میں بھی بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اسٹیشن پر بوہڑ کے درخت کے نیچے کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں، ٹہل رہے تھے، درود پاک تسبیح پر پڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک ٹرین آئی، گولڑا اسٹیشن پر رکی اور وہاں سے ایک انگریز اترا۔ اس کے گلے میں پٹا تھا اور اس نے گلے میں گن ڈالی تھی، پسٹل۔ اب جیسے ہی اترا تو اس نے اسٹیشن پر باقی سارے لوگوں کو نارمل زندگی گزارتے ہوئے پایا، لیکن ایک درویش بابا ہے، سفید داڑھی ہے، سر پہ امامہ شریف ہے، وہ سر پہ چادر اوڑے سفید کپڑوں میں ملبوس کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے اور ہاتھ میں کچھ دانوں والی تسبیح ہے، وہ اس پر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ انگریز کو وہ بڑا عجیب لگا، وہ جاتے ہوئے کہنے لگا، اے بابا جی یہ کیا ہے؟ آپ کی تسبیح کی طرف اشارہ کر کے کہتے، بابا جی یہ کیا ہے؟ تو آپ نے التزامی سوال قائم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تیرے گلے میں ہے یہ کیا ہے؟ اس کے گن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ تو وہ کہنے لگا یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ میرا ہتھیار ہے۔ پھر وہ کہنے لگا بابا جی یہ ہتھیار کس کام آتا ہے؟ آپ نے پھر التزامی سوال قائم کیا کہ یہ ہتھیار کس کام آتا ہے؟ تو انگریز کہنے لگا اچھا بتاؤں یہ ہتھیار کس کام آتا ہے؟ اس نے پسٹل نکالا، گولی بھری اور اس بوہڑ کے درخت پر ایک چہکتا ہوا پرندہ بیٹھا تھا، اس نے فائر کیا اور وہ پرندہ تڑپ کے زمین پر گرا اور مر گیا، خون آلود ہو کے مر گیا۔ تو فوراً ہی وہ کہا لگا کے کہنے لگا دیکھا ہمارے ہتھیار کا کمال، یہ پرندہ ابھی زندہ تھا، اس ہتھیار کی وجہ سے مردہ ہو گیا۔ آپ نے فوراً ہی آگے بڑھ کے وہ جو درود پاک والی تسبیح تھی مردہ پرندے کو ٹچ کی، وہ مردہ پرندہ زندہ ہو کے دوبارہ درخت پہ جا کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھا ہمارے ہتھیار کا کمال، ارے تمہارا انگریزوں کا بنایا ہوا ہتھیار زندوں کو مردہ کرتا ہے، میرے نبی پر درود پاک پڑھنے والا ہتھیار مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جتنی اونچی ہے اور فضائل و کمالات کا ایک منبع ہے، ایسے ہی آپ پر درود پاک پڑھنے کے جو فضائل اور برکات انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس واقعے سے پتہ چلا کہ اگر کوئی مردہ بھی چیز ہو تو صدق کے دل سے اپنے نبی پر بندہ درود پاک پڑھ کے وہ تسبیح مردہ چیز کو بھی ٹچ کرے تو خدا اس مردہ کو بھی دوبارہ جان واپس کر کے اسے زندہ کر دیتا ہے۔ مردہ ضمیر جو لوگ ہوتے ہیں اگر ہم درود پاک پڑھیں گے چاہے اذان سے پہلے ہو یا اذان کے بعد ہو، نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد ہو، عصر کے وقت ہو یا رات کے وقت ہو، محفل کی ابتدا ہو یا انتہا ہو، جمعے سے پہلے ہو یا جمعے کے بعد کھڑے کا مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں، انشاءاللہ العزیز جب درود پاک کی طاقت کی وجہ سے مردہ پرندہ زندہ ہو سکتا ہے تو ہمارے مردہ دل درود پاک اور صلاۃ والسلام پڑھنے کی وجہ سے کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ عشق رسول سے مالا مال ہمارے دل ہو جائیں گے۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہمہ وقت جب بھی موقع ملے اپنے نبی پر درود و سلام ضرور پڑھا کریں۔